پانچواں حق حکمرانوں اور عوام کا حق ہے۔ کسی ملک کا نظام چلانے اور اس میں امن و سکون قائم کرنے اور رکھنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں: حکمرانوں کا عادل و منصف اور عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہونا، عوام کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ دونوں باتوں کی بنیاد خیر خواہی ہے، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حکمران قومی آمدنی کو اپنے عللوں تللوں پر نہ اڑائیں، اس سے اپنے ارد گرد کے حوالیوں موالیوں ہی کو نہ نوازیں، اپنی ہی حفاظت پر قومی وسائل کو بے دردی سے صرف نہ کریں، بلکہ صحیح معنوں میں اسے عوام کی فلاح و بہبود پر، ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کو عدل و انصاف مہیا کرنے پر، امن و سکون قائم کرنے پر، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے پر، اور اسی طرح ان کو ان کی ضرورت اور ملکی وسائل کے مطابق ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں مہیا کرنے پہ صرف کریں۔ یہی امانت و دیانت کا تقاضا بھی ہے، اور عوام کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ بھی۔ ایسے ہی عادل حکمران کو قیامت کے دن میدان حشر کی ہولناکیوں کے وقت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عوام پر حکمرانوں کا حق یا ان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ حکمران اگر راہ حق سے ہٹنے لگیں تو انہیں راہ راست کی طرف بلائیں، اگر ان کے حکم میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو اسے بجا لائیں۔ اسی صورت میں سلطنت کا کام انتظام درست رہ سکتا ہے، کیونکہ اگر حکمرانوں کی مخالفت اور نافرمانی کی جائے تو بد نظمی پھیل جائے گی اور سب کام بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان حکمرانوں کی جو تم سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان چیزوں میں جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے۔ ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کسی معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو پھر ان کی سماع و طاعت ضروری نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا امرأة يسألون حقهم ويمنعون حقنا، اے اللہ کے نبی، یہ فرمائیں اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فما تأمرون، یعنی آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فعرض عنہ، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ثم سألہ، اس نے پھر سوال کیا۔ فعرض عنہ، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ ثم سألہ فی الثانیۃ او فی الثالثۃ، آپ یعنی اس نے 2 بار یا 3 بار وہی سوال کیا۔ فجذبہ الاشعث بن قیس، تو پھر پوچھا تو اشعث بن قیس نے سلمہ کو کھینچا، وقال، اور کہا، اسمعوا واطیعوا، یعنی ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ فإنما علیہ ما حملوا وعلیکم ما حملتم، اس لیے کہ ان کے ذمہ داری کا بوجھ ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری کا تم پر۔ گویا حکمرانوں کا عوام پر یہ حق ہے کہ عوام اہم امور میں حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ جو امور حکمرانوں کو سپرد کیے گئے ہیں ان کے نفاذ میں عوام ان کی مددگار ہو۔ نیز یہ کہ امیر کے کام اور معاشرے کے سامنے اس کی مسئولیت ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مسئولیت والے کاموں میں عوام حکمرانوں کے ساتھ تعاون ہی نہ کرے تو وہ اسے مطلوبہ صورتحال میں کیسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے۔